اولیاء میں توجہ فرمانے جاؤ بڑے مشکات و شادی حدیث مبارکہ موجود ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وطوبى سبع مرات لمن لم يرني فآمن به او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مشکات مصحف صفحہ نمبر 582 قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب اصل متن والی حدیث پاک موجود ہے ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وطوبى سبع مرات لمن لم يرني فآمن به میرے نبی پاک نے فرمایا حضرت امامہ کے حدیث مبارکہ جناب میں صحابی رسول اللہ میں نبی کی بارگاہ جب بیٹھا ہوا اپنے کندھا پر سنا نبی فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن فرمایا صحابہ اے بندے نو مبارک ہوئے یا رسول اللہ کتنا مبارک دے دے فرمایا طوبى لمن جتنے میں محمد کا چہرہ دے میں محمد کی صحبت اختیار کی تھی میں نے اپنے عقیدت کی وضاحت کر دیا سننے یاد رکھیا ہے صحابہ کے رسول صرف قرآن نے جنہیں ایمان دی حالت وچ یاد نبی کی زیارت کی ہوئے جب ایمان دی حالت نہ دنیا تو گیا ہوئے اور جناب علی کیا میں نے صحابہ رسول شرف ایمان دی حالت نہ صحبت اختیار کی ہوئے ایمان دی حالت نہ دنیا تو جائے اے میرے نبی پاک صحابی دی طریق اج کئی ایسے لوگ نے میرے ساتھ بندیاں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو جی خدا موقع تے کی کیتا صحابہ نے خدا موقع تے کی کیتا یاد رکھیا کہ منافقین نے صحابی رسول کہنا اے گناہ ہے کیونکہ منافق صحابی نہیں ہو سکتا صحابی منافق نہیں ہو سکتا منافق صحابی نہیں صحابی منافق نہیں مرتد صحابی نہیں صحابی مرتد نہیں یاد رکھیا جائے میرے نبی کے صحابی اپنی جان مہار سب نبوت کے رسول اللہ کے جہاں تیار کر دے اپنی جان ہی قربان کر دی کہیں مجھے میرے نبی پاک نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سبع صحابی فضربوا فرمایا لوگوں میرے صحابہ نے نبی کی گالی نہ دیا میرے نبی نے فرمایا جتنے میرے صحابہ نے گالی دی میں محمد قیامت تک انہوں بنا کے جا رہا ہوں فرمایا فضربوا ہو انہوں فرمایا مارو انہوں فرمایا توڑے مارو فضربوا ہو جدی الفاظ القاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی کتاب الشفاء شریف کے اندر اس جناب پر حدیث مبارکہ بالکل انڈوار نامی فصل کے بیان بھی ہے مسلمان بھائیوں کہ میرے نبی کا فرمانی حضور نے فرمایا قیامت اخیر فرمایا کہ ایسی قوم نمودار ہوئے جنہیں بھی صحابہ جو اللہ اور دعا کرے حضور نے فرمایا واللہ تنا کی ہوں فرمایا نا ہونا جنا کسی نقا کرے آجے میں محمد نال پیار کرنے والے فرمایا واللہ تو جہاں سوم نا ہونا دی مجلس اٹینڈ کرے آجے میرے نبی پاک نے فرمایا واللہ تو سنو ہونا دی پیچھے نماز نہ پڑے آجے جتنی نماز جنازہ ہونا نہ پڑے آجے حضور نے فرمایا اگر بیمار ہو جاوے پتہ نہ رہ جاوے آجے بدل میرے نبی نے فرمایا طوبى لمن فرمایا اس بندے نو ایک مبارک ہے جتنے میں محمد ہوئے دیا جتنے میں محمد کی زیارت کی تھی اگے میرے نبی فرمانے وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي اگر تسی اس حدیث پاک کے نہ بولے خدا دی قسم آقا بات میں نے دکھ ہوئے گا مرد ہوئے گا کہ فیصلہ بادلے بندے حدیث سنتے کی سبحان اللہ دی دعا کی لے تو فرما دے جاؤ میرے نبی نے فرمایا اور جب بندے لوگ ایک مبارک ہے جتنے میں محمد ہوئے دیا فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مرات سونے پئی اشاد سونے والے مسیحی تو فرماؤ سید بادشاہ میرے نبی نے فرمایا سات مبارکہ یونوں نے فرمایا لمن لم یرنی
محمد نے دیکھیا بھی نہیں ہوئے گا میں محمد دے ایمان تسی ہو بندے میں خطبہ پڑھنے تو بعد ایک گل نہیں کی جی میں سبحان اللہ تقریر ہو میں لیکن میں پچھلے نہیں محبت کی وجہ سے نہ ٹل لا بیٹھا اسی بولو سبحان اللہ حضور تو سات مبارکہ نے دے پہنے تھی ایک دفعہ سبحان اللہ کا جواب کے کیا کریں فرمایا وَتَقُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ يَعْلَمُ وَعَمَلًا جڑی اس کو قبل میں حدیث مبارکہ پڑھی سی ہوئی مشکات المصابیح کے اندر حدیث سے بات موجود ہے اس کا صفحہ نمبر 984 اصل قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی ورقے کا پاسا کھبا ہے اور پہلی حدیث جڑی بیان کی تھی اس کو ایک حدیث چھڑ کے اگے جناب علی ہے حدیث مبارکہ جو میں بیان کی میرے نبی پاک کا فرمان نشان حضور نے فرمایا وَتَقُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي فرمایا اس بندے نے یا سات مبارکہ حضور دے دیتا ہے فرمایا سات مبارکہ انہوں نے کہ جن نے میں محمد نے ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا میں محمد ایمان لے کے آؤں گا کتنے خوش نصیب بندے ہو تسی اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تانوں بہترین امت بہترین امت اللہ کا قرآن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی مضبوطی نہ کر لیو تھام لو تفرقے بازی بات نہ ہو یاد رکھیں جو اللہ کا قرآن نبی کا فرمان ہے ہاں ایک حافظ قاری میں کرم بے شک اٹھی ہو سکتی لیکن اللہ کا قرآن تے نبی پاک کا فرمان چھوٹا ہو سکتا نہیں یہ تے سانو یقین رکھنا چاہیے باقی کوئی تاریخیاں گلاں کرے ہوگا باہر لے جا اپنی تاریخ نو اپنے کول ہی رکھ اسی تے ساڈا عقیدہ ہو تے جڑا اللہ دا قرآن تے زہرا پاک دے بابے دا میٹھا میٹھا فرمان ہے کوئی مائی حلال عقیدہ اپنا قرآن و حدیث ثابت نہیں کر سکتا قرآن کی ثابت کر کے ہوتا ہے جیڑا بھی موضوع ہوئے گا الحمدللہ سنی اپنا عقیدہ قرآن دے ثابت کر میں اکثر انہاں دے بیان سندا رہیا ہاں یوٹیوب تے آیا ہوں دے میرے اندر کول فیس بک تے اور سوشل میڈیا تے لڑکے سنا رہے ہیں خود بھی آ جاندے ہیں جناب واٹس ایپ تے کو بھیج دے تو سن لئی جاندے پٹھے استدلال کرن گے قرآن و حدیث پٹھے جنہاں دا دور و نزدیک تو قرآن و حدیث نہ تعلق ہے اسی وجہ سے فرمایا میں کئی پڑھ کے گزرا ہو جاتا قرآن نے فرمایا اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ نے قرآن تے نور نو کٹھیاں ذکر کیتا یعنی نور مصطفیٰ یہ مشہور ہے جناب شریف اکثر علماء خطباء ایسے کریمہ پڑھ دے کہ نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے کتاب تو مراد قرآن پاک ہے یا اللہ کٹھا کیوں ذکر کیتا ہے ایکو آیت وچ نور و کتاب مبین نور و کتاب مبین ایک نور بھی روشن کتاب بھی نور مصطفیٰ تے ایک قرآن مجید یا اللہ قرآن تے نور مصطفیٰ کا کٹھا کیوں ذکر کیتا جواب ہے ملدہ علماء لکھتے ہیں مفتی احمد یاد خلیمی صاحب نے یہ گل کر دی تھی فرماتے نے گل لے کے ویلیو جدوں کتاب کا مطالعہ کیتا جائے نا تے لائٹ کا بندوبست کرنا پیندا چراغاں دا انتظام کرنا پیندا روشنی نہ ہوے تے بندہ کتاب کا مطالعہ کر سکدا نہیں بولو سی کتاب کا مطالعہ کر سکدا نہیں تے فرماتے ہیں جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع تواڈے سینے سے روشن نہیں ہوگی کہ قرآن کی سمجھ آ سکتی نہیں شرط دے پہلا تساں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ کی محبت کی جڑی شمع اپنے دل وچ روشن کرے تے پھر قرآن پاک کو ہدایت دے ورنہ قرآن کو ہدایت دے سکدا نہیں پڑھ کے گمراہ ہو جاندے قرآن دا اپنا فیصلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ سات مبارکہ میرا نبی تانوں پیا دیندا ہے اللہ نے یؤمنون بالغیب فرماؤ لوگ جنہاں نے غیب کی ایمان لیا اللہ اکبر مینو کتنے بیٹھے مینو انہوں نے کال تے بھی آکھیا تو موقع کی مناسبت ہے جناب حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار آصبہ آپ دے پڑھے ہوئے اشعار جڑے نے وہ بھی لگ رہے ہیں کہ کیوں نہ یہ دعائیہ کلام بھی ہے کہ اساں جناب علی جی سارے جان کے دعا کر لیے محفل نو اختتام کریے مکائیے گل کہ جی وہ دعائیہ کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ استغاثہ پیش کریے تو میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں کیڑا مقبولیت دا ویلا اور ساڈے تے کرنے والا ایک دفعہ محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ پھر کیا لوگ
جاوے تو لوٹیاں پیاں نے تسی یہ آنے کو جاتی تا دیوانے کی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تقریر ختم کری آخری سے محمد نہ پڑھ لے جاؤ بیچ کے بازو کے اندر بیماری بے شک اپنا بازو تھلے رکھ لو پوری تقریر کی کرنے کی کہ اللہ کی کر پہ کر رہا جتنا بازو بیماری کے اندر مبتلا ہے بے شک اپنا بازو تھلے رکھ لو جتنے بازو میرے نبی دے لنگر کی طاقت ہے حسنین دے نامے دی عشق کی طاقت ہے بازو اٹھا کر کے سینے دا ڈلا کے میرے نال آگو اقرار کر لو عقیدت محبت کا اظہار کرو میں تمہارا میں بھی کیمرے والے نوجوانوں میں خصوص سے گھماؤ کہ تبھی تصویر میں جا کے آتا جنہوں نے چلے کے رکھے پڑے اقرار کیا کرنے آنے میں تمہارا
غیب ایمان پھر نماز بھی قائم کر دیں فرمایا اور فرمایا وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جڑا میں انہاں نوں عزت دیتا اللہ فرماندا اس عزت چوں وہ میری راہ تے خرچ کر دیں تے فرمایا ایمان والے دی نشانی بھی ہے مومن دی نشانی ہے ایمان والے دی نشانی ہے جڑا میں انہوں عزت دیتا ہے اس عزت دے وچوں وہ میں رب دی راہ وچ خرچ کردا ہے رب دی راہ ہے جدے تسی تے میں بیٹھے ہیں تے بانیاں نے جناب علی اپنی محبت اور عقیدت دے نال جذبے دے نال جناب لنگر شریف کا انتظام کیتا سون والے نے بلایا مینوں جناب حافظ آباد دعوت کی میں جناب حاضر ہویا تسی احباب جنہیں بزرگ اور نوجوان دور نزدیک کو نقیب محفل ثنا خان مصطفیٰ تو سب نے دعوت دیتی اور پھر انہوں نے جناب کھانا کھلانا ایمانداری نے بسو کھانا کھلانا ثواب ہے کہ نہیں ہے میرے نبی پاک کا فرمایا نشان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ام المومنین عائشہ صدیقہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی فرماندیا نے فرمایا کہ حضور پاک کی بارگاہ جناب علی کی عورت آتی اور ساتھ کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے تو یا رسول اللہ کا کوئی حل بھی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہر چیز کا حل ہے حضور نے فرمایا تہاڈا دل سخت ہے انہوں نرم کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اگر فرمایا تانوں کوئی یتیم بچہ ملتے تو انہیں سر پہ شفقت ہاتھ پھیر دو فرمایا کوئی مسکین لب جنہیں کھانا کھلا دو میں محمد گواہی دینا تیرا دل نرم ہو جاوے گا مسکین کو کھانا کھلاؤ ایتے الحمدللہ سارے بندے آمدے ہیں ہر مزاج کا بندہ آمدہ ہے کھا پی کے جاندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب علی ملاد دا لنگر لائے کے جاندہ ہے تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی راہ ہے بس دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ تمام احباب تشریف میں جناب امام حضرت علامہ مولانا غازی محمد راشد صاحب کے نماز کرتا ہوں حضور اب بس قرآن دازی ہوئی کہ تسی آؤ نہ سٹیج دے تسی سارے مسئلے کو باہر ہو ادھر رہو اگر کسی میرے بیٹے دے اور پرچی پوڑا لے دے دیے تھے وہ پاس سکتا ہے بندے دا محفل دے وچ ضرور ہونا ضروری ہے میں سب بوٹا کے بھی اجازت کرنا لگا تشریف لے کے اس کے بڑی مہربانی
سارے شکیل صاحب کی مجبوری ہے اسی معذرت دے دیں میاں صاحب بیٹھے مفتی صاحب بھی بیٹھے سارے شاہ صاحب بھی سرکار صاحب بھی تشریف مانے لو جی پہلی قرآن دادی بسم اللہ جی ادھر آؤ شاہ صاحب چاچا ادھر آؤ شاہ صاحب سمجھ لو بسم اللہ جی پہلی قرآن دادی سبحان اللہ شاہ صاحب نے پہلا ہوا کٹے بسم اللہ محمد افضل ولد محمد بشیر احمد سبحان اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ انجمن غلامان مصطفیٰ دے زیر اہتمام آئیہ خوبصورت تحفہ ساڑھے پینڈ کی بہت بڑی خوبصورت شخصیت جناب میاں محمد ناظم حسین صاحب شاہ صاحب دے دست مبارک تو بھائی صاحب کہیں گے مبارک ہوئے جی ایک قرآن پاک کا تحفہ ملے ہے چانو تے انہوں پڑھنا نہیں ہے تے ایتے عمل نہیں کر رہے ہیں ساڑھے واسطے دعا کرنی ہونے سال مدینہ پوری انتظامیہ واسطے دعا کرنی کہ اللہ پاک اس انتظامیہ نو طاقت دوے تے ایک عمرے دا پیکج انشاءاللہ تو کٹ ماشاءاللہ سبحان اللہ بابا جی عبدالغفور مندی صاحب انہوں دی خوبصورت انعام نکلیا ہے قرآن پاک کا تحفہ بے نیاز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ تیسرا قرآن کرو جی عبدالغفور صاحب غفور احمد بلد محمد سردار سبحان اللہ قاری محمد عاشق صاحب اپنے دست مبارک کے نال شاہ صاحب نے دست مبارک کے نال پیش کریں گے سبحان اللہ مبارک ہوئے بچہ چلی تو اللہ پاک جی بسم اللہ جوید اقبال بلد محمد دی مفتی محمد غلام محی الدین امینی صاحب تشریف لے کے آؤ اپنے دست مبارک کے نال شاہ صاحب کے نال مل کے تے جوید صاحب کو پیش کریں گے آپ مفتی صاحب چاچو جی تسی دے ادھر آؤ بسم اللہ سبحان اللہ منو آخر لگا کسوری یار بندے رش کوئی نہیں محفل شروع ہو گئی ہے تو بندہ اتنے کوئی نہیں محفل کے لیے ٹینشن نہ لگ بندے گھر سے ہون گے نہ تیرا انعام نکلا ہے مبارک ہوئے محمد اختر ولد محمد اصغر علی بندہ موجود ہے سبحان اللہ بولتے سنگھ کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اگلی قرآن خرم شداد ولد محمد شریف چلے گئے آواز دے دو آگا دے خرم شداد ولد محمد شریف عابد حسین ولد نصیر احمد میں سر بوٹا کے گزارش کروں گا کہ سر جی تسی جاؤ اور یہ خوبصورت تحفہ جڑا ہے کہ سارے بھائی کو پیش کرو اللہ پاک قرآن پاک پڑھن دی تو قرآن پاک کو پڑھ کے تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شاہ صاحب نے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیتا ہے کہ انجمن غلامان مصطفیٰ نے بھی قرآن کے تحفے دیتے ہیں اللہ رب العزت انہاں دا یہ تحفے دینا علی اکبر ولد محمد شفیق ارشد علی اکبر ولد محمد شفیق اکبر علی ارشد بندہ موجود ہے چلا جائے چلا جائے محمد صادق ولد برکت علی محمد صادق سبحان اللہ علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی
بسم اللہ جی بسم اللہ لنگر بھی رہو تو قرآن پاک دے تحفے بھی رہو سبحان اللہ مبارک ہو جی ساڑھے میاں محمد حسین صاحب کا ناظر صاحب انہوں کا یہ خوبصورت قرآن نکلا ہے میاں صاحب مبارک ہو جی بسم اللہ جی بسم اللہ میاں صاحب سبحان اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشد محمد بلال ندیم ولد سعادت ندیم عبدالرزاق ولد محمد اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑی خوش طبیعت ہے نام نے سماعت کیتا ہے اللہ پاک نے اللہ دا تحفہ بھی دے دیا ساڈی دعا ہے کہ کسی دن اینجی انہاں دا عمرے دا ٹکٹ مل جائے ساڈی دعا ہے دو ایک مل جانا سارے آخری پورا جی آپ ہے آخری پورا جی کے کوئی کے مقدر اللہ دا پاک شاہ صاحب اپنی مرضی ایک پتہ نہیں ایڈی تفریحی آئی کام نہیں نظر اللہ محمد ناصر ولد عاشق علی سبحان اللہ محمد ناصر ولد عاشق علی سسی سوتی میں یار کو آجا اگلی کٹر سبحان اللہ محمد الیاس ولد سراج مجاہد علی ولد شوکت علی سبحان اللہ کی مبارک ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ پوری آواز سے شاہ صاحب دعا فرمایا جائے سارے دوست دا جو ہر عبادت کا مقصد دعا ہوتی ہے تو دعا شاہ صاحب دے کھولو اٹھ کے ہائے سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وعافنا يا غفار يا رب العالمين اے میرے مالک کو بولنے کی ذکر و اذکار کیا گیا اسما خان اپنی حاضری ہوئی کی معافی اللہ نے محبت اور شوق و اشتاق یہ محفل پاک کا انتظام کیا میں نے باز کیا رب کی بتائی ہوئی تو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف فرما یا رب العالمین اس وقت آپ یہ کریم رؤوف الرحیم آپ کی مقدس بابرکت معطر معاملات کے نشکر صاحب شان کرنے قبول منظور فرما جمیع انبیاء اکرام جمیع رسول اور نور کے والدین پاک جمیع آل پاک جمیع ازواج پاک اور جمیع شہیدان اسلام بلکہ جمیع اولیاء کاملین جمیع مومنین مومنات جتنے بھی دنیا سے رفت فانی میں جو تمام کے ارواح کو اس وقت کی حالت میں قبول منظور فرما حاضرین میں سے اور بالرسول بانیان اگر ان کے آل خانہ میں سے کوئی بھی رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی ماں باپ دنیا سے چلے گی تمام کے ارواح اس وقت کی حالت میں قبول منظور فرما تمام کی بخشش فرما یا رب العالمین اس محفل پاک کا صدقہ یا رب العالمین شب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما میرے مالک مولا عالم اسلام کی خیر فرما عالم اسلام کو بالخصوص ملک پاکستان کو اپنا شکوہ کا گہوارہ کرنا
ملک پاکستان کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما یا رب العالمین ملک پاکستان کو اندرونی برونی دشمنوں سے محفوظ فرما محفل پاک سلطہ میرے مالک مولا جو لوگ بیمار ہیں گھروں کے ہاسپٹل میں جہاں کہیں ہیں سب کو در بسم اللہ فرما میرے مالک مولا بالخصوص جو میرے صدر اقدام جن دوستوں نے دعا کیا کہا تمام کی دعاؤں کو اپنے باروں میں شرف قبولیت عطا فرما یہ جتنے حاضرین ہیں میرے مالک مولا سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ذریعہ نجات بنا کوئی ان میں بھی اولاد ہے تو صدقہ رسول اللہ کا صالح اولاد عطا فرما سچے اور عاشق کو بیٹے عطا فرما میرے مالک مولا جو بچے امتحان کی تیاری کا بھی امتحان دے چکے امتحان دے رہے ہیں ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما اس مقصد کے لیے یہ قرآن پاک کے تحائف اور ماتم پاک کا انتظام کیا گیا یا رب العالمین اس مقصد کو پورا فرما میرے مالک مولا ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے مالک مولا سب کے بھی معاملہ رضا فرما اللهم انا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير میرے مالک مولا ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پھیلانے کی توفیق نصیب فرما ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیرت اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت پر عمل پھیلانے کی توفیق نصیب فرما میرے مالک مولا انہی کے توسل محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو خاتمہ بھی ایمان نصیب فرما برتدہ و حضور اسلام کی زیارت نصیب فرما قبر میں حضور کی معرفت نصیب فرما علی اکبر کی جوانی کا واسطہ علی اصغر کے بچپن کا واسطہ غازی عباس نمدار کی کٹ کے بازوں کا واسطہ شہداء کربلا کی شہادت کا واسطہ میرے مالک مولا قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما پر صلاۃ پر دامن مصطفیٰ نصیب فرما روضے مصطفیٰ جامع مصطفیٰ نصیب فرما ہم گنہگاروں کی اس دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہماری اوقات اتنی نہیں تھے تجھ سے جنت طلب کر الہی میرے مالک مولا تجھ سے غلامی مصطفیٰ یہاں بھی طلب کرتی آخرت میں بھی ہمیں غلامی مصطفیٰ نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احمد والے جھنڈے کے سائے تلے ہمیں بھی جگہ نصیب فرما میرے مالک مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی بار بار حاضری نصیب فرما میرے مالک مولا ہم گنہگار جو تجھ سے مانگ رہی ہیں ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علیہ خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Thank you.